بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فتح، اردو ترجمہ۔ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور اللہ آپ کی مدد کرے، زبردست مدد۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل کیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں بڑھ جائیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ وہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ ان پر بری گردش ہے اور اللہ ان پر غضبناک ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے ہی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، بس جو کوئی عہد توڑے تو وہ اپنے نقصان کے لیے توڑتا ہے، اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے تو اس نے اللہ سے کیا ہے تو وہ اسے بڑا اجر دے گا۔ آپ سے پیچھے رہ جانے والے دیہاتی کہیں گے، ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول کر دیا، بس آپ ہمارے لیے بخشش مانگیں۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، کہہ دیجئے پھر کون ہے جو تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ بلکہ تم نے گمان کیا کہ رسول اور مومن اپنے گھر والوں کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گے، اور یہ تمہارے دلوں میں خوشنما کر دیا گیا، اور تم نے برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والی قوم تھے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب تم مال غنیمت لینے کے لیے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے کہیں گے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں، کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اللہ نے پہلے ہی ایسا فرما دیا ہے۔ پس وہ کہیں گے، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ بہت کم سمجھتے ہیں۔ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے تم جلد ہی ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے، بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا، اور اگر تم پھر جاؤ گے جیسے تم پہلے پھر گئے تھے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی گناہ نہیں، اور لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، اور بیمار پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو کوئی پھر جائے گا اسے دردناک عذاب دے گا۔ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، بس اس نے جانا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر سکینہ نازل کی اور انہیں قریبی فتح سے نوازا، اور بہت سے مال غنیمت سے جسے وہ لیں گے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم لوگے، بس اس نے یہ تمہارے لیے جلدی کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے نشانی ہو اور تاکہ وہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اور دوسرے مال غنیمت بھی ہیں جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر کافر تم سے لڑیں تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر وہ نہ کسی دوست کو پائیں گے اور نہ مددگار کو۔ اللہ کی سنت جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا۔ مکہ کی وادی میں اس کے بعد
کہ اس نے تمہیں ان پر غالب کر دیا، اور اللہ اس پر جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو روکا کہ وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچیں، اور اگر کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتیں جنہیں تم نہیں جانتے، تم انہیں پامال کر دیتے اور تمہیں ان کی وجہ سے نادانستہ نقصان پہنچتا، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جسے چاہے۔ اگر وہ الگ ہو جاتے تو ہم کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں تعصب رکھا، جاہلیت کا تعصب، تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے سکینہ نازل کی اور انہیں تقویٰ کے کلمہ پر قائم رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں داخل ہوگے امن کے ساتھ، سر منڈواتے ہوئے اور بال چھوٹے کراتے ہوئے، بے خوف۔ بس اس نے جانا جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کے علاوہ ایک قریبی فتح دی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہی ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ یہ ان کی مثال ہے تورات میں، اور ان کی مثال انجیل میں ایسی ہے جیسے ایک کھیتی جس نے اپنا انگور نکالا، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹا ہوا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، کسانوں کو خوش کرتا ہے تاکہ ان سے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔